رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات. دعا ہے کہ پروردگار اب تمام مومنین کو صحیح و سلامت رکھے. پروردگار ہمیں عزاداری سید الشہداء کو خلوص کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اس انداز سے عزاداری سید الشہداء کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. کچھ مومنین ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مریض ہیں. پروردگار ان کو جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ عزادار اولاد عطا فرمائے. جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں وسیع اور رزق حلال نصیب فرمائے. آپ مومنین ہیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام یقیناً بلند ہے، اور اس وقت آپ سید الشہداء کی مجلس میں تشریف فرما ہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہو کر آپ کا مہمان ہوں، آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں اپنے لیے کہ میرا ایک کام ایسا ہے کہ جو رکا ہوا ہے. آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اسے پورا فرمائے. پروردگار تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. بالخصوص جملہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، پروردگار ہر مومن کی ہر اور جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ ہم وارث خون حسین کی زیارت کر سکیں. اپنے امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو مشرف فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین. الحمد للہ الذی لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية حوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات بر محمد و آل محمد. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان احمد مختار نبینا المصطفیٰ عاشقان حیدر کرار علی المرتضیٰ موالیان حضرت زہرا بطول العذراء ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں. حمد و سپاس اس یگانہ و بہمتا کے لیے سزاوار ہے جس کے لمعات انوار جلال و جمال سے قلوب اہل عرفان جلوگر ہیں، جس کے براہین ربوبیت عرش سے لے کر فرش تلک ذرے ذرے میں اپنی تابش دکھا رہے ہیں، جہاں ہر شے اس کے وجود پر گواہی دینے کے لیے تیار ہے. حوالے میں ممکنات اسی کے عشق کی زنجیر سے وابستہ ہیں، ہر حرکت اسی کی تلاش میں سرگشتہ ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اچھے اور احسن انداز میں بات کو سمجھا سکوں. حوالے میں ممکنات اسی کے عشق کی زنجیر سے وابستہ ہے،
ہر ذرے میں حرکت، ہر حرکت اسی کی تلاش میں سرگشتہ ہے۔ وہ ذات ہے کون؟ وہ ذات، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ واجب کا ممکن سے تعلق کیا ہے؟ روح کا محدث سے واسطہ کیا ہے؟ قدیم کا حادث سے رشتہ کیا ہے؟ کچھ سرب سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو قیام میں نہیں جاتے، کچھ صفیں باندھے کھڑے ہیں جو تھکتے نہیں ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں ہے، عقلوں میں بھول چوک نہیں ہے، نسیان کی غفلت طاری نہیں ہے، کچھ بندوں کے نگہبان ہیں، کچھ جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جو صحیح عقیدے کا انسان ہوگا۔ اسی عقیدے کی معرفت کے لیے جو آئے وہ مرسلان ہیں، اور اسی عقیدے کو جو بچائے اسی کا نام کل ایمان ہے۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت معروف آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں پر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے وہ سارے امتحان پاس کیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وہ امتحان تھا، وہ آزمائش تھی، جس کی جزا کے طور پر پروردگار نے فرمایا ہم آپ کو انعام میں امامت عطا کرتے ہیں۔ پتہ چلا منصب اور عہدے کو پانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ مفت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی قدر بھی نہیں کرتا۔ جو امتحان دے گا وہ سمجھے گا کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے، خلافت ہو یا امامت ہو، اگر قرآن کو کھلی ہوئی آنکھوں سے غور و فکر کر کے پڑھو گے تو فیصلہ خود بخود ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس میزان قرآن ہے۔ ہاں، صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، آپ کوشش کریے گا کہ امتحان نہ لیں۔ مہمانوں کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، مگر قرآن کافی ہے بھی صحیح، لیکن یہ قرآن کس کے لیے کافی ہوگا؟ جس کے پاس آل محمد جیسے مفسر ہوں گے۔ جس کے پاس آل محمد جیسے مفسر ہوں گے کہ جنہیں زبان رسالت نے خود ان کے دہن میں اپنی زبان دے کر چسائی ہوگی، اور علم ایسے عطا کیا ہوگا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ عطا کرتا ہے۔ پھر قرآن کافی ہے، مگر نہ قرآن کافی نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کو کھلی آنکھوں سے پڑھو گے تو کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔
تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خلافت اور امامت یہ کسی کی مرضی سے ملنے والی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار نے خود عطا کی ہے۔ اب اگر تمہاری مرضی کے بندوں کو نہ ملے تو قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمایا انی میں جاعل بنانے والا فی الارض زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس میں تمہیں لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کیا؟ امام بنا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا یہاں مرضی نہیں چلے گی، کسی کو نبوت عطا کی ہے، کسی کو رسالت عطا کی ہے، کسی کو نبوت اور رسالت دونوں عہدے عطا کیے ہیں، کسی کو خلیل بنا دیا، کسی کو کلیم بنا دیا، کسی کو ان سے بھی اوپر امامت کا عہدہ عطا کر دیا۔ تو یہ سارے مناصب، یہ سارے عہدے پروردگار کے پاس ہیں۔ یہ پروردگار کا کام ہے، جسے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے بنا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قال، آج میں آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کر دوں، تاکہ اس کے بعد جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو کم از کم آپ کے ذہنوں میں یہ ترجمہ محفوظ رہے۔ اور یہ دلیل کافی ہے امامت اور خلافت کے لیے، اس لیے کہ قرآن سے آگے پھر کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس میزان اور معیار قرآن ہے اور وہ قرآن کی سنتے اور مانتے ہیں اور قرآن ان کے لیے کافی بھی ہے، تو پھر اس سے زیادہ اور اس سے بڑی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ منصب نبوت، منصب امامت اور منصب خلافت خدا کا کام ہے، ہماری مرضی کا کام نہیں ہے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، پروردگار یہ عہدہ امامت میری نسل میں سے بھی ہوگا؟ سوال اچھا ہے۔ آپ کو کوئی قیمتی چیز مل رہی ہو، آپ مزید کی خواہش کریں گے، میرے بچوں کو ملے گی، فطری سی بات ہے، میرے بچوں کو بھی یہ چیز مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے؟ فرمایا ملے گا، لیکن قرآن کے اگلے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ قال لا ینال عہدی الظالمین، ابراہیم تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے انسان کی زندگی 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ اگر ہم تقسیم کریں اس جہت سے، اس عنوان سے، تو 4 مرحلوں پر انسان کی زندگی مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ جس نے ساری زندگی معصیت میں گزاری ہے۔ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ معصیت پروردگار، یہاں جو اس کا مطلب ہے۔ ایک یہ کہ جس نے ساری زندگی معصیت پروردگار میں گزار دی۔ دوسرا یہ کہ جس نے ساری زندگی اطاعت پروردگار میں گزار دی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ 4 میں بیان کروں گا، اگر 5ویں ہوئی تو آپ بیان کر دیجئے گا، مجھے بھی اس سے استفادہ ہوگا۔ ساری زندگی معصیت پروردگار میں، ساری زندگی اطاعت پروردگار میں۔ 2، تیسرا یہ کہ زندگی کا ابتدائی حصہ معصیت پروردگار میں گزارا، آخرت میں آخری وقت میں ہدایت پا گئے۔ 3 ہو گئے، ابتدائی حصہ معصیت میں، آخری وقت میں ہدایت پا گئے۔ چوتھی یہ کہ آخری وقت میں گمراہ ہو گئے، ابتدائی حصے میں تو صحیح رہے۔ یہ 4 ہی ہیں یا نہیں ہیں؟ 4 بنتی ہیں۔ ساری زندگی اطاعت میں، پاکیزگی میں،
ساری زندگی معصیت میں، ابتدائی حصہ اطاعت پروردگار میں، آخری حصہ معصیت پروردگار میں، ابتدائی حصہ معصیت پروردگار میں اور آخری حصہ اطاعت پروردگار میں۔ فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا ہو وہ یہ نہیں پا سکے گا، باقی جو 2-3 حصے ہیں ہاں ان تک امامت پہنچے گی، نہیں۔ فرمایا جو ظلم سے متمسک رہا زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو، اس تک یہ عہدہ امامت نہیں پہنچے گا۔ اب آؤ کون ہے کہ جس تک یہ عہدہ امامت نسل ابراہیم میں سے پہنچ سکتا ہے؟ حدیث کے باب کو چھوڑ دو، ہم نے قرآن کی ورگردانی شروع کی۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر پروردگار نے اعلان کیا انما یرید لکم اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جن کی ساری زندگی اطاعت پروردگار میں گزری، پروردگار ان کی پاکیزگی کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ عہدہ امامت کو پا لیں گے اس لیے کہ ان کے پاس پاکیزگی اور طہارت کی سند ہے، اور سند بھی کس نے دی ہے؟ پروردگار نے خود دی ہے۔ کہاں دی ہے؟ اس کتاب میں دی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب میں جن کی طہارت کی سند دی ہے، یہ اس عہدے کو پا لیں گے۔ تو سامعین گرامی قدر، میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک جہاں تک پہنچ سکا آج کی مجلس میں ہم بات بیان کریں۔ جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے عقیدہ توحید کو بیان کیا اپنی زندگی میں، عقیدہ توحید کو پہنچایا۔ تبلیغ رسالت کا ایک اہم حصہ عقیدہ توحید ہے۔ ساری زندگی نبیوں نے صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، رکاوٹیں برداشت کی، ظلم اور زیادتیاں برداشت کی، اس تبلیغ عقیدہ توحید کی خاطر۔ قرآن میں ہی ایک مرتبہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، جب حکم دیا اپنے نبی ابراہیم کو کہ میرے لیے ایک گھر کی تعمیر کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب یہ نبی حکم پروردگار کی خاطر، اس کی تعمیل کی خاطر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو ایک مرتبہ دعا کی، پروردگار ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، انکا انت السمیع العلیم، پروردگار تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ نبی دعا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم نے دعا کی، فرمایا پروردگار اس شہر میں رہنے والوں کو، اس شہر کو، اس کے رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں انہیں وسیع رزق عطا فرما، انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ نگاہ نبوت ہے جو دیکھ رہی ہے، جو گھر میں آج بنا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اس گھر کے اندر بتوں کو رکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں لیکن آپ میرے خیال میں پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
اللہم صل علی محمد۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی، پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور مجھے اور میرے بچوں کو وبنیہ جو میری اولاد ہے بچا کس چیز سے کہ ہم بت پرستی کریں، ہمیں بت پرستی سے بچا۔ یہ نبی ہے جو مختلف مقامات پر مختلف دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم ہو اور وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم ہو وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو آج دعا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ابراہیم نبی جانتے ہیں کل ایسے عرب کے لوگ آئیں گے جو صنم پرست بھی ہوں گے اور وہ میری اولاد ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اسی لیے پہلے سے دعا کی مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے۔ اب دو باتیں یہاں ہو سکتی ہیں، یا تو کہیں کہ معصوم کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معصوم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ معصوم کی دعا قبول ہوئی، پھر اگر کوئی دعویٰ کرے اور وہ صنم پرست بھی ہو، کہے میں نسل ابراہیم سے ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ صنم پرست ہے۔ صنم پرست اولاد ابراہیم سے نہیں ہو سکتا، صنم پرست نسل ابراہیم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا کی ہے۔ ایک مقام پر ابراہیم نبی نے عمل سے اظہار کر کے بھی بتایا، رب انہن اضللن کثیرا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پروردگار ان صنموں نے، ان بتوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ان بتوں نے اور ان کی بت پرستی نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم نے فرمایا پروردگار جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہوگا۔ ابراہیم نے پہلے بت شکن ہیں، بت شکنی کر کے بتا دیا رشتہ داریاں معیار نہیں ہوتی۔ رشتہ داریاں معیار نہیں ہوتی، منزل منیت پر آنا ہوگا۔ اب منزل منیت پر کون آیا؟ پڑھا لکھا مجمع ہے، کچھ تو میرے ساتھ بولے۔ جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں جن کی داڑیاں انہوں نے خود سے سیاہ کر رکھی ہیں، چلیں وہ تو جوان ہو گئے، لیکن جن کی سفید ہیں وہ تو بات کریں۔ منزل منیت پر کون آیا؟ اتباع ابراہیمی کس نے کی؟ ہم نے دیکھا منزل منیت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اتباع ابراہیمی بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ اختیار تو حضور کے پاس ہے نا کہ وہ منزل منیت کسی کو بھی عطا کر دیں، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے کندھوں پر نبی نے ہاتھ رکھے، فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اب دیکھیے بت شکن ہے حضرت ابراہیم اور بت شکن ہے علی حیدر کرار۔ ایک تھوڑا سا فرق بسیط سا جو میں عرض کرتا چلوں، حضرت ابراہیم نے جب بت شکنی کی تھی لوگوں نے پوچھا تھا، آگے چل کر اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا،
مگر یہاں پر چونکہ یہ بات آ گئی ہے کہ یہ کس نے توڑے ہیں، حضرت ابراہیم نے جس کے گلے میں باقی بت توڑ کر وہ کلہاڑا لٹکا دیا تھا، کہا تھا یہ بڑے کی شرارت ہوگی، یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، بڑے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، یہ اسی کی ہوگی، اسی سے پوچھو، یہ ابراہیم ہے۔ مگر تاریخ کے ابواب میں ہم نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پر مرتضیٰ سوار تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسالت مآب کے کندھوں پر علی حیدر کرار سوار ہوئے نا، ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ بت تو میں توڑوں گا، لیکن آج علی اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے آسمان سے ستارے نہ توڑ لاؤں۔ جب بتوں کو توڑا علی نے، بتوں کو توڑ کر، وہ ابراہیم تھے جو کہہ رہے تھے اس سے پوچھ لو، یہاں پر مشرکین کے ہجوم میں علی ابن ابی طالب نے جب بتوں کو توڑا، ایک مرتبہ میدان میں آ کر کہا کسی کو شکایت ہو تو سامنے آئے، اس لیے کہ بت میں ابو طالب کے بیٹے نے توڑے ہیں۔ یا علی، نعرہ ایسے لگاتے ہیں جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، حضرت ابراہیم تبلیغ عقیدہ توحید کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ قوم میلے پہ گئی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے پہلے ہی جو دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں، ان میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے انہیں مکمل کیا، پاس کیے۔ امتحان تھے، آزمائشیں تھیں، ان سے گزر گئے۔ کون سا امتحان ہے یہ؟ بت پرست ہے قوم۔ دیکھیے، نبی امت میں باپ کی مانند ہو، اور جب اولاد بگڑی ہوئی ہو تو باپ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی مثال لے لیں، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا غلط رستے پہ چل رہا ہو تو باپ پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی امت میں باپ کی مانند ہے، اور باپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اولاد صنم پرست ہے، کوشش بہت کر رہے ہیں اس رستے سے ہٹا کر سیدھے رستے پہ لگایا جائے، مگر نہیں مان رہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ امت، اولاد میلے پہ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے نہ جانے کا کوئی بھی بہانہ بنایا، جب دیکھا سارے چلے گئے تو ایک ہتھیار لیا، کلہاڑا لیا یا تیشہ لیا، اور جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ بت توڑے، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب امت میلے سے واپس آئی، عیش و عشرت کر کے، دیکھتے ہیں بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے پریشان ہوئے، ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ ان کی بڑی مخالفت کرتا ہے۔
یقیناً یہ اسی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم کو لے کر آئے، پوچھا، فرمایا اس سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑا ہے، اسی نے توڑے ہوں گے۔ کہنے لگے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے بتایا میں بھی تم سے یہی منوانا چاہتا ہوں، جو خود کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے؟ کہنے لگے مار دو، سزا تجویز ہو رہی ہے۔ غصے میں ہیں، ان کے خداؤں کے ساتھ ایسا کام ہوا تو برداشت نہیں کر پا رہے، کہنے لگے مار دو۔ کسی نے کہا نہیں، قتل کر دینا یہ سزا کم ہے، بلکہ ایسے کرو آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب سارے جب متفق ہوئے، بات پھیلی کہ ابراہیم کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور قتل تجویز ہو گیا، کس طریقے سے مارنا ہے یہ بات بھی طے ہو گئی۔ دیکھیے جب دشمن کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ ظلم سے کام کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس انداز سے حق اور حق کے نمائندوں کو مٹا سکتا ہوں۔ یہی کام یزید نے بھی کیا تھا، اس نے حسین کو قتل کیا، اولاد حسین کو گرفتار کیا، پابند سلاسل کر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارتا ہوا جب دربار میں لے کر آیا، اپنی فتح کا جشن منا کر کہنے لگا میں جیت چکا ہوں، مگر علی کی بیٹی 72 کی سوگوار تھی، بھائی کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر آ رہی تھی، سجاد ساتھ ہے مگر پابند سلاسل ہے۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ علی کے لہجے میں خطاب کر کے فرمایا یا یزید کد قیدک وس عصایک مناسب جہدک فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا۔ یزید جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، جتنے ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں توڑ لے، میں تیرے اس دربار میں بندے ہاتھوں کے ساتھ وعدہ کر کے جاؤں گی قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مرد آباد رہے گی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ انہوں نے بھی گرفتار کیا حضرت ابراہیم کو، سمجھے کہ ہم جیت جائیں گے۔ جب گرفتار کر لیا، آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی، تو یہاں پر کچھ خواتین تھیں جنہوں نے منت مانی، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اتنی لکڑیاں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی جائے گی اس میں ڈالیں گے۔ مرد تو مرد تھے جنہوں نے نبیوں سے دشمنی کی ہے، اس صنف نازک نے بھی کسر نہیں چھوڑی، نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ایک بڑھیا جس کے پاس کچھ نہیں، ایک چرخہ، اپنا روزی روٹی کا سامان جس سے وہ دھاگا کاٹتی تھی، وہ اس نے توڑا اور اس مقام پر ڈال دیا کہ آگ لگے گی تو یہ میری طرف سے حصہ ہے ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم کو جلایا جائے گا۔ اب اس ایک لکڑی کا ہو سکتا ہے کہ اس سے اتنی آگ نہ جلی ہو، لیکن بڑھیا کا یہ کام سمجھا رہا ہے کہ وہ نمرود والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ایک اور مثال بھی سن رکھی ہوگی، جب آگ لگ گئی تھی، حضرت ابراہیم کو ڈالنے لگے تھے، ایک پرندہ تھا جو چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر
جہاں تک پہنچتا تھا وہاں سے وہ قطرہ گرا دیتا تھا۔ اگر آپ سوال کریں گے کہ یہ آگ تو زیادہ ہے، تیرے اس ایک قطرے سے اس آگ نے بجھنا تو بجھنا ہی نہیں، اس کی شدت اور حدت میں بھی کمی نہیں آئے گی، تو جواب یہی دے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام نمرود والوں میں نہیں ابراہیم والوں میں لکھا جائے۔ سامعین گرامی قدر، ہم بھی مجالس کا انعقاد کر کے، ہم بھی عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، دنیا والوں چاہتے ہم بھی یہی ہیں، ہمارا نام حسین والوں میں لکھا جائے، یزید والوں میں نہیں۔ اس نے وہ توڑا ڈال دیا، آگ لگی۔ اب اگلا مرحلہ آیا کہ ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا۔ نمرود نے ایک مرتبہ بھلایا اور کہا، حضرت ابراہیم سے مکالمہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے پاس قید میں 2 بندے تھے، اس نے بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اسے مار دیا ہے، موت دے دی، اسے چھوڑ دیا، زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم نے اگلی بات کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے برآمد کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جب وہ لاجواب ہوا، اس نے کہا یہ بات نہیں بنے گی، ابراہیم کو آگ میں ڈال لو۔ مگر اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کیسے آگ میں ڈالے، اس لیے کہ آگ کی حدت اور تمازت اتنی ہے کہ دور دور تک بھی کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ یہاں پر شیطان نے آفر کی، مفت، بالکل فری۔ کیا؟ اس نے کہا کہ منجنیق کا جو آئیڈیا وہ اس نے دیا، جسے آج کل کا آپ ٹینک بولتے ہیں، پرانے زمانے میں منجنیق تھی۔ اس نے بتایا اس طرح سے ایک گوپھن بناؤ، اس میں پتھر ڈالو، ابراہیم کو بھی اس میں بٹھاؤ اور دور تک پھینکے گی۔ اس طرح کا تجربہ کیا گیا۔ پہلے حضرت ابراہیم کے وزن کے برابر ایک پتھر ڈالا گیا اس میں۔ تجربہ ہوتا ہے نا، کوئی میزائل بناتے ہیں آپ، ایٹم بم بناتے ہیں، تجربہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بھی پتھر ڈالا، پتھر عین درمیان میں جہاں آگ لگی ہوئی ہے جا کر گرتا ہے۔ انہوں نے کہا تجربہ کامیاب ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا اور ابراہیم نبی کو جب پھینکنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جسم میں کپ کپی نہیں ہے، ہاتھ لرزتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہی تمکنت، وہی اطمینان، وہی روب، جلال اور دبدبا جو جنگ کے میدان میں حیدر کرار کے چہرے پہ نظر آتا تھا۔ ابراہیم مطمئن ہے، ابراہیم تو مطمئن ہے، مگر ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچی۔ پروردگار، کفر کی اس بستی میں تیرا ایک ہی تو موحد ہے، وہ بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم جلتا ہے تو جلے گا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ فرمایا ہاں اجازت دی آپ کو، جائیے، اگر تم سے مدد لینے کو تیار ہے تو میری طرف سے کوئی منع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل، اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا آپ توجہ میری طرف رکھیے گا کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ ہوا کے دوش پہ سوار ہیں، منجنیق سے نکل آئے ہیں، ابھی آگ میں جا رہے ہیں۔ یہ کتنے لمحوں کی بات ہوگی کہ حضرت جبرائیل آئے، فرمایا یا خلیل اللہ، حل لک حاجہ،
اے خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ بھی طے ہے کہ حضرت ابراہیم رتبے میں چھوٹے نبی ہیں اور پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رتبے میں بڑے نبی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک رتبے میں چھوٹا نبی ہے، ایک رتبے میں بڑا نبی ہے. چھوٹے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہوا کے دوش پہ سوار ہے، مگر ذہن صحیح اور سلامت ہے. عجیب ہے نا مسلمان جو کہتا ہے محمد کو ہلکے سے بخار سے ہذیان ہو جاتا ہے. یہ توہین رسالت کی ایف آئی آریں تو یہاں کٹنی چاہیے کہ جنہوں نے لکھا ہے ہلکے سے بخار سے ہذیان ہوا تھا. مقام نبوت اور رسالت پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو نا جو آل محمد کے ماننے والے ہیں. ابراہیم چھوٹا نبی مگر دماغ صحیح اور سلامت. ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، یہ بات بڑی خطرناک ہے. اگر کہیں گے ہے تو پروردگار کی طرف سے آواز آ سکتی ہے میرا خلیل اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے غیروں سے مدد مانگنی تھی تو ہم سے دوستی کا فائدہ ہی کیا ہے. اور اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تو پھر آواز آ سکتی ہے میرا خلیل یہ بے نیازی تو ہماری شان ہے، تم کب سے بے نیاز ہو گئے ہو. نبی کا جواب سنیے، فرمایا مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں. ہے بھی اور نہیں بھی، ہے ضرور مگر تم سے نہیں ہے. حضرت جبرائیل واپس چلے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، اگر آپ اجازت دیں ہوائیں چلا کر میں یہ آگ بجھا سکتا ہوں. فرمایا خود آئے ہو یا اوپر سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا ہیڈ آفس سے پرمیشن لیٹر کے ساتھ آیا. فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے. بارش برسانے والا فرشتہ آیا. نبی خدا اگر کہو بارش برسا کر آگ کو بجھا سکتا ہوں، مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے. فرمایا خود آئے ہو یا وہاں سے اجازت کے ساتھ آئے ہو؟ کہنے لگے اجازت لے کر آئے ہیں. فرمایا جس کے لیے ابراہیم آگ میں جلنے جا رہا ہے وہ خود بھی تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں. جیسے ہی یہ جملہ ایک مرتبہ نبی خدا نے کہا، ادھر سے پروردگار نے آواز دی. قرآن میں یہ الفاظ آج بھی محفوظ ہیں، یا نارو کونی بردم و سلاما. اے میری آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلاما. یہ تو آج آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ اگر ٹیمپریچر مائنس میں چلا جائے، اتنا زیادہ جب ٹیمپریچر مائنس میں جائے گا، -20 -30 40، تو انسان کا جسم جم سکتا ہے. خون جب حرکت نہیں کرے گا تو انسان کی اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ بلاغت قرآن دیکھیے، بردن و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. ایسے نہ ہو کہ ہمارا نبی جل کر تو نہ مرے مگر جم کر مر جائے. بردن و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. ابراہیم پہنچتے ہیں آگ کے عین درمیان میں، یا وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور ابراہیم ایک مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنے لگے. وہیں سے چشمے جاری ہوئے اور حضرت ابراہیم نے ایک عرصہ گزارا اس آگ کے اندر. جب بھی حضرت ابراہیم سے سوال کیا جاتا
کہ زندگی کا کون سا عرصہ بہترین گزرا؟ فرماتے وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جواب یہی آئے کہ وہاں بیٹھ کر عبادت خدا کرنے کا مزہ ہی اپنا تھا۔ دور دور سے لوگ حضرت ابراہیم کو دیکھتے آتے، یہ کون سا ایسا شخص ہے جسے آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم کے پاس آتے، ان کی زیارت کرتے، حضرت ابراہیم ان کے لیے کھانا بنواتے، مہمانوں سے ایک تقاضا کرتے کہ ایک مرتبہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو، اور پھر ایک دعا فرماتے، پروردگارا سر جھکانا میرا کام تھا، ان کا دل جھکانا تیرا کام ہے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم۔ سامعین گرامی قدر، اس سے زیادہ شاید آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امتحان اور بھی حضرت ابراہیم نے پاس کیے ہیں، میں مختصر سے لفظوں میں ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ مال کا امتحان، جان کا امتحان دیا، پاس ہو گئے۔ مال کا امتحان دیا، کیسے؟ ایک صحرا میں ہے، ایک گوسفند ہے جو بڑا پیارا ہے، ایک طرف سے ایک آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ آواز اتنی پیاری تھی کہ اس سے تقاضا کیا، یہ جو میرا گوسفند ہے، جو میرے پاس بھیڑ ہے، اس کا 1/4 تمہیں دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر یہی ورد کرو، یہ تسبیح دہراؤ۔ تسبیح دہرائی، فرمایا آدھا تمہیں دے دیتا ہوں۔ مال، انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے مال سے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو بھی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، یہ فطری سی بات ہے۔ اس سے کوئی انکار کرے تو یقیناً اس کا ایک الگ رتبہ ہے، لیکن مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں انسان کو بہت زیادہ پیاری بھی ہوتی ہیں، اور وہ چیز کسی کے حوالے کرنا، کسی کو دینا، یہ بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دہراؤ اس کلمے کو، رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس، میں تمہیں 3/4 دیتا ہوں۔ پھر دہراؤ، میں تمہیں سارے کا سارا دیتا ہوں، اس پروردگار کے ذکر کی خاطر کی جو اتنا پسند آیا، سارے کا سارا دیتا ہوں۔ وہ حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے فرمایا ابراہیم تم پاس ہو گئے ہو، مال کی آزمائش میں تم پاس ہو گئے ہو۔ دیکھیے معصوم فرماتے ہیں انسان کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے بخیل، اور چوتھی قسم ہے لئیم، لام حمزہ یہ اور میم۔ سخی اور کریم یہ 2 درجے کون سے ہیں؟ کریم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے، کسی کو دے دے گا، خود نہیں رکھے گا۔ کھانا اتنا ہی ہو کہ یا خود کھائے یا کسی کو کھلائے، خود نہ کھائے کسی کو دے دے، یہ کریم ہے۔ سخی کون ہے؟ جو خود بھی کھائے، کسی کو بھی کھلائے۔ بخیل کون ہے؟ خود کھائے، کسی کو نہ کھلائے۔ انتہائی مذموم صفات ہیں یہ 2، بخیل اور لئیم، جن کی مذمت کی گئی ہے روایات میں۔ لئیم کون ہے؟ جو خود بھی نہیں کھاتا، کسی کو بھی نہیں کھلانا۔ زندگی امیروں والی ہے، زندگی غریبوں والی ہے، حساب امیروں والا دینا ہوگا۔ نبی پروردگار نے یہ درس بھی دیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے
اور سب سے پیاری چیز ہے، اسے راہ خدا میں تم قربان کیسے کرو گے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے بھی یہ باتیں، بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ خود بھوکے رہے ہیں، کسی کو کھلا دیا ہے، 3 دن تک دروازہ زہرا پہ کبھی کوئی یتیم بن کر آتا، کبھی کوئی مسکین بن کر آتا، کبھی کوئی اسیر بن کر آتا، عین اس وقت کہ جب کھانا سامنے رکھا ہے، یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیدہ اپنا بھی اٹھا کر دے دیتی ہیں، اپنے بچوں کا کھانا بھی اٹھا کر دے دیتی ہیں۔ یہ کرم ہے، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، 3 دفعہ ہم کسی کو کھلائیں گے نا تو ہم پھر دیکھیں گے اس کی طرف، اب ہماری تعریف کرے گا، ہمارے بارے میں لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے پاس تھا، خود نہیں کھایا، ہمیں کھلا دیا۔ تو ہم نے یہ کام کس کے لیے کیا کہ لوگوں سے تعریف سنیں۔ ہمارے پاس اپنا ہو، خود بھی کھائیں، کسی کو بھی کھلائیں، مگر پھر بھی ذہن میں یہ بات آئے گی، اب یہ جا کے لوگوں میں بتائے گا کہ یہ فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، اتنی چیز ہمیں دے دی ہے، اتنی پیاری اور قیمتی چیز۔ تو کیا ہم نے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اگر لوگوں سے تعریف کے طلبگار ہیں تو پھر یہ پروردگار کے لیے نہیں کیا۔ سیرت آل محمد یہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اگر دیتے ہیں، ہم تمہیں اگر کھلاتے ہیں تو یہ فقط خالصتاً لوجہ اللہ، پروردگار کی رضا کی خاطر ہے۔ لا نرید منکم، تم سے کچھ نہیں چاہیے، جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے اس کی کوئی جزا چاہیے اور نہ تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ سیرت محمد و آل محمد ہے۔ یہ دوسری قربانی تھی۔ اس کے بعد آنے والی مجالس میں اگر وقت ملا اور بات سے بات ملی، ربط قائم ہوا، تو تیسری آزمائش بھی بیان کروں گا جو اولاد کی قربانی ہے۔ قرآن میں ایک مرتبہ پروردگار نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ ذبح عظیم یہی قربانی ہے کہ جس کو سننے کے لیے آپ آج یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ محرم کا چاند طلوع کر گیا ہے۔ محرم کے چاند نے طلوع تو کیا ہے، مگر اس چاند میں بہت سے چاند ایسے ہیں کہ جنہیں گرہن لگ گیا تھا۔ محرم کے چاند نے طلوع کیا تو جناب رواب کا علی اصغر چاند جیسا بیٹا آغوش لحد تک پہنچ گیا۔ محرم کے چاند نے طلوع کیا تو امامت کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ عزادارو، یہ آنسو جو ابھی آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں، یہ بے مول نہیں ہے، ان کی بڑی قدر اور قیمت ہے۔ ان کی قدر اور قیمت کا اندازہ اس وقت پتہ چلے گا جب سیدہ تمہیں ان کی جزا عطا کریں گی محشر کے میدان میں، کہ فرش مجلس پہ بیٹھ کر
میرے بچوں کی غربت سن کر تم اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، امام حسین کی ماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے۔ وفی یدہا خرقۃ، کس انداز میں آتی ہیں؟ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے عزاداروں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کر کے اپنے زخمی حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہیں۔ عزاداروں، سید سجاد کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، جتنا عرصہ زندہ رہے ہیں نا، ساری زندگی سید سجاد روتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مومن آیا، آ کر عرض کرنے لگا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ معصوم نے ایک جملہ فرمایا تمہیں نہیں پتا کربلا کے بعد ہم نے کسی کی خوشی میں شرکت نہیں کی ہے، اجرکم علی اللہ، ہم نے کسی کی خوشی میں شرکت نہیں کی ہے۔ کوئی اتنا درد تھا سید سجاد کے سینے میں، خدا کی قسم، کوئی اس انداز سے سید سجاد کے لفظ نکلے ہیں کہ یہ مومن دوبارہ کوئی بات نہیں کر سکا۔ کہنے لگا میں پلٹ گیا، میں کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، اس نے آ کر کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اس مومن نے درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ چاہتے ہو نا کہ معصوم تمہارے گھر میں تشریف لے کر آئیں، تم اپنے گھر میں حسین کی مجلس وفا کیا کرو۔ کہنے لگا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ معصوم نے فرمایا آپ سجاد ضرور آئے گا۔ عزادارو، یہ کہتا ہے جب وہ مقررہ وقت آیا نا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، یہ دیکھتا کیا ہے، سید سجاد سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے، آ کر کہنے لگے آج تیرے گھر میں ہمارے بابا کی مجلس کا اہتمام ہے۔ کہنے لگا میں معصوم کو لے کر صدر محفل میں نے بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ پڑھنے والوں نے حسین کا مرثیہ پڑھا، لوگوں نے گریہ کیا۔ کہتے جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں معصوم صدر محفل میں نہیں ہے، یہ ڈھونڈنے لگا، اس کی نگاہیں سید سجاد کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہنے لگا میں نے دیکھا ایک مرتبہ سید سجاد کو کہاں تشریف فرما ہے، جہاں مومنین نے جوتے اتار رکھے ہیں سید سجاد تشریف فرما ہے۔ پڑھ کر اس نے خدمت میں عرض کیا مولا میں گناہگار ہوں، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ معصوم نے فرمایا تجھے نہیں پتا اس مجلس میں میری دادی زہرا بھی تشریف لائی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اتنا مقام ہے اور اتنا مرتبہ ہے اس مجلس حسین کا، اور اس مجلس میں آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا۔ عزادارو، کرتے ہو نا امام حسین سے محبت، ایک دو جملے سنتے چلو۔ پیغمبر اکرم مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، یا ایک مرتبہ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر نے دق الباب کیا، خاتون باہر آئی، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس گھر میں ایک بچہ رو رہا ہے۔ فرمایا جی میرا بیٹا ہے، رو رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا اسے نہ رونے دیا کرو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ بچہ ہے، کبھی ضد کرتا ہے، کسی بات پہ رو پڑتا ہے، خاص بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے نہ رونے دوں؟ عجیب درد والا جملہ ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے۔ جس کی آواز حسین کی آواز سے ملتی ہو پیغمبر کو گوارا نہیں ہے۔
ایک اور مرتبہ گزر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں، پیغمبر نے ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، اسے پیار کیا، پھر پیغمبر آگے چلے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ بچے تو بہت سارے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو اٹھایا ہے، اسی کو گود میں بٹھایا ہے، اسی کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں، میں نے دیکھا میرا حسین آگے آگے چل رہا تھا، یہ بچہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میرا حسین جیسے ہی قدم اٹھاتا یہ اس جگہ سے مٹی اور خاک کو اٹھاتا، اپنے پاس محفوظ بھی رکھتا، وہ خاک اپنی جیب میں بھی رکھتا۔ پیغمبر نے فرمایا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا جملہ سنو اور بات اختتام کی طرف آئے گی۔ ایک مرتبہ پیغمبر سفر سے واپس آ رہے ہیں، کوشش کرنا تھوڑا سا گریہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ گریہ آپ ہی کے کام آئے گا حشر کے میدان میں۔ پیغمبر سفر سے واپس آئے، حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ میں تھکا ہوا ہوں، کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اسے منع کر دینا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند ہوا، بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیغمبر کی حویلی میں ایک چھوٹا سا شہزادہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آیا، آ کر ایک سوال کیا، بڑے پیارے انداز میں سوال کیا، کہا نانی میرے نانا سفر سے واپس آ گئے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا حسین تیرے نانا واپس آ گئے ہیں۔ کہا نانی حسین اپنے نانا سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا حسین تیرے نانا نے منع کیا ہے، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اسے منع کر دینا۔ ایک جملہ فرمایا، کہا نانی کیا نانا نے یہ بھی فرمایا تھا حسین بھی واپس آئے اسے بھی واپس کر دینا؟ فرمایا نہیں حسین بیٹا یہ تو نہیں کہا، مگر اتنا کہا ہے کوئی بھی آئے اسے واپس کر دینا۔ یہ شہزادہ وہیں سے واپس پلٹا، یہ جملہ کہہ رہا تھا آج نانا تھکے ہوئے ہیں، آج نانا حسین سے نہیں ملیں گے۔ عزادار حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے اور پیغمبر کی حویلی سے نکل رہے تھے۔ پیغمبر نے جب یہ جملے سنے ہیں نا، ایک مرتبہ دوڑے ہیں پیغمبر، سر پہ امامہ نہیں پہنا، پاؤں میں نالین نہیں پہنی۔ بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا پیغمبر کے گریبان کے بٹن چاک ہیں، گریبان کے بٹن بند نہیں تھے۔ ایک جملہ فرمایا ام سلمہ تو نے میرا حسین بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ تو نے میرا حسین واپس کیا۔ عزادارو بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا پیغمبر دوڑ کر گئے، پیغمبر نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے، پیغمبر نے حسین کو سینے پہ سلایا۔ جب پیغمبر نے حسین کو سینے پہ سلایا نا، بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی پیغمبر کبھی حسین کے لبوں کو چومتے تھے، کبھی حسین کے سینے کو چومتے تھے، اپنے سینے پہ سلا کر کہتے تھے ہونا یا حسین، حسین تیرے سونے کے لیے محمد کا سینہ حاضر ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ جس مقام کو پیغمبر چوما کرتے تھے، پیغمبر خدا کی قسم سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں 7.5 سال حسین پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں مدینے میں۔ خدا کی قسم حسین اتنا مدینہ کی گلیوں میں نہیں چلا تھا جتنا محمد کے سینے پہ چلا ہے۔ حضرت کون ہے یہ شہزادہ؟ جب پیغمبر اکرم کے سامنے جناب سیدہ امام حسین کو اٹھا کر لے کر آئی ہیں نا، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم رو رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں زہرا،
تیرا بیٹا اپنے وقت کا امام ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر رونے والی کون سی بات ہے اس میں؟ اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ فرمایا زہرا بیٹا تیرے آنے سے پہلے جبرائیل آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ رونا بدعت نہیں ہے، دنیا والوں سمجھو یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا جائے۔ عزادارو ماں ہے مگر برداشت کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ یا رسول اللہ اس کا بابا علی ہوگا؟ ہو سکتا ہے علی حیدر کرار فاتح خیبر و خندق ہے اسے بچا لے۔ فرمایا علی نہیں ہوں گے، بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے۔ فرمایا اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہوگا؟ فرمایا حسن مجتبیٰ کی کلیجے میں تیر لگ جائے گا۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ قبرستان سے واپس یہ خود لائے گا، حسن نہیں ہوگا۔ ایک جملہ فرمایا جب مامتا تڑپی ہے نا، فرمایا جب میں خود اسے چکیاں پیس کر پالنے والی ماں زہرا ہوگی، میں زہرا ہوں، اللہ سے دعا کروں گی مشیت بدل جائے گی۔ فرمایا نہیں زہرا تو بھی نہیں ہوگی۔ پھر عجیب سوال کیا، فرمایا پھر میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ پیغمبر کی دعا ہے تمہارے لیے۔ فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ اس کے بزرگوں کو روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کی مستورات اس کی مستورات کو روئیں گے۔ عزادارو بات یہاں تک ہوتی تو قابل برداشت تھی، لیکن بی بی نے 3 سوال کیے ہیں۔ فرمایا بابا جب یہ بچہ میرے صدف عصمت میں تھا تو مجھے کچھ آوازیں آتی تھی۔ کون کون سی آوازیں؟ فرمایا یا اماں انی عطشان، ماں میں پیاسا ہوں۔ مجھے اس بات کا مطلب سمجھائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا زہرا بیٹا یہ نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ فرمایا دوسری آواز آتی تھی یا اماں انی عریان، اے ماں میرے بدن پر لباس نہیں ہے۔ فرمایا ہاں زہرا بات اس کے قتل پہ نہیں رکے گی، جب اسے قتل کر دیا جائے گا نا امت کو اتنا ظلم کرے گی کہ اس کا لباس بھی لے کر چلی جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسری آواز آتی تھی یا اماں انی سحقان، انی سحقان، یا رسول اللہ مجھے اس کا مطلب بتائیے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا نا پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پیغمبر ایک مرتبہ مڑے دوسری جانب، کہا زہرا صحابہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا بابا اگر آپ صبر کر سکتے ہیں میں بھی آپ کا پارہ جگر ہوں، آپ بتائیے زہرا بھی صبر کرے گی۔ جب کہا نا انی سحقان، پیغمبر نے فرمایا یا علی ایک مرتبہ قریب آؤ۔ علی ابن ابی طالب جیسے ہی قریب ہوئے نا فرمایا یا علی ایک مرتبہ زہرا کو بازوؤں سے تھام لو، اس لیے کہ جب میں بتاؤں گا یہ ماں ہے برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ آئیے کربلا کے میدان میں، آپ نے زہرا کو بتایا ہے، زینب نے 70 قدم سے دیکھا ہے۔ انی سحقان، فرمایا اس کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر محمد کا بیٹا کربلا کی جنگل میں پامال ہو گیا۔ علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی، خدا کی قسم جب ایک مرتبہ اعلان ہوا نا الا من ينتدب للحسین،
کون ہے جو آج محمد کے بیٹے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گا؟ ایک مرتبہ 10 حرامزادوں نے نال بندی کی ہے، جیسے ہی یہ گھوڑے دوڑانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، کہیں سے حبیب کے رشتہ دار آئے، کہنے لگے ہم حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا حبیب کی لاش نے، حبیب نے ہماری مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا مخالفت کی ہے یا حمایت کی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے حبیب کی لاش پامال نہیں ہوگی۔ جب اس نے دیکھا نا یہاں مخالفت بڑھے گی، اس نے کہا حبیب کا لاشا اٹھاؤ اور دور لے کر چلے جاؤ۔ اس نے پھر اعلان کیا، پھر گھوڑے سوار تیار ہوئے۔ جب پھر گھوڑے دوڑانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، کہیں سے کسی کا رشتہ دار آیا، کہیں سے زہیر کے رشتہ دار آئے، کہیں سے سعید کا رشتہ دار آیا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار بن کر آتا رہا۔ یہ کہتا رہا لاشا اٹھاؤ اور لے کر دور چلے جاؤ۔ عزادارو سنو گے، کربلا کے جنگل میں ایک وہ بچ گیا تھا جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ اس نے کہا اب دوڑاؤ گھوڑے۔ گھوڑے جب دوڑائے گئے، اب گھوڑے اتنے دوڑے ہیں، روایت کہتی ہے رزو صدرہ بظہرہی، انہوں نے اتنے گھوڑے دوڑائے، نہیں پتہ چلتا تھا محمد کے بیٹے کی پسلیاں کہاں ہیں، نہیں پتہ چلتا تھا حسین کے سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جن مؤمنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار بانی مجلس کی تمام شرعی اور نیک اور دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بیمار مؤمنین کو صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار بے روزگار مومنین کو وسیع رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں خلوص کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار وارث خون حسین ہمارے وقت کے امام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔